بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی راتوں بھوکے گزارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا اور اکثر ان کے کھانے میں جو کی روٹی ہوتی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی معاشی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی 2 دن تک مسلسل پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہم اہل بیت نبوت اس طرح گزارا کرتے تھے کہ کبھی کبھی لگاتار 3 چاند دیکھ لیتے، یعنی کامل 2 مہینے گزر جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ بس کھجور کے دانے اور پانی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انصاری پڑوسی کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور ہدیہ دودھ بھیجا کرتے تھے اور اس میں سے آپ ہم کو بھی دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فقیرانہ زندگی چونکہ اختیاری تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت کو مال کی خاطر خطرناکی سے ڈرایا، وہیں خود بھی جائزہ اندرازی اور حسب مال سے حد درجہ دوری اختیار کی۔ ذخیرہ اندوازی کی اہمیت کو دلوں میں بسانے کے بجائے توکل اور اللہ پر اعتماد و یقین کو پختہ کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے آپ نے کبھی بھی اپنے پاس مال کو جمع نہ رہنے دیا، بلکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ اپنی ضرورت پر نظر کرنے کے بجائے غرباء اور مساکین میں جلد از جلد مال کو تقسیم کر دیتے، اور جب تک مال مکمل تقسیم نہ ہو جاتا آپ بے چین و بے قرار رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس کے پاس بحرین سے مال آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ کسی درد کی وجہ سے نہ ہو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا ہوا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 7 دینار کی وجہ سے جو کل ہمارے پاس آئے تھے اور آج شام ہو گئی اور وہ ابھی تک بستر کے کنارے پڑے ہوئے ہیں۔ مال و دولت سے اس قدر بیزاری اور دوری نیز آپ کی ایثار و سخاوت کی وجہ سے آپ کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی سائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں نہیں فرمایا ہو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے گھر میں جلوہ افروز تھے۔ اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کریں جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے کر جا سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر تشریف لے گئی اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی، لہٰذا شان نبوت میں سے اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بار پھر اندر تشریف لے گئی اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا تو کوئی چیز ایسی مل جائے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوالی کو دے سکے اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹے، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں نے بڑی احتیاط سے گھر میں دیکھا مگر اس کھجور کی گٹھلی کے سوا گھر میں کوئی چیز نہیں ملی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوالی کو دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ سے کھجور لی اور وہ گٹھلی لے کر اس سوالی کو عطا کر دی اور فرمایا، اے سوالی، ناراض مت ہونا کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی ایک گٹھلی ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس سائل نے وہ گٹھلی لی اور گھر واپس چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی اس گٹھلی کے سوا کچھ نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عنایت فرما دیتے۔ یہ سن کر وہ سب رونے لگ گئے۔ پھر جب انہیں بھوک نے خوب ستایا اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہونے لگے تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹھلی اپنے منہ میں رکھی اور اسے چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکل کر اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ! وہ کافی دیر تک اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد چوستا رہا۔ پھر جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکلتا ہے، لو تم بھی چوس کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے گٹھلی اپنی بیوی کو دے دی۔ اس نے وہ گٹھلی منہ میں رکھی تو واقعی اس میں سے دودھ اور شہد نکلنے لگا۔ اس طرح جب وہ سیر ہو گئی تو باری باری سب گھر والوں نے اس گٹھلی کو چوسا کر دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹا لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چھو کر آئی ہے، اسے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور عورت کو بھوک لگی تو اس گٹھلی کا خیال آیا، لہٰذا وہ گئی اور جس کپڑے میں اسے لپیٹ کر رکھا تھا وہ اٹھا کر لے آئی
اور جب اس نے اس کپڑے کو کھول کر دیکھا تو وہی گٹھلی سرخ یاقوت بن چکی تھی، جس کی روشنی سے سارا گھر چمکنے لگا۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ بہرحال اس نے وہ گٹھلی لی اور بازار چلی گئی، جہاں اس نے اسے 60,000 درہم کے عوض بیچ دیا۔ اس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور افلاس و تنگ دستی بھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا۔ حضرت حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ اہل مدینہ میں ایک خوبرو نوجوان تمام نمازوں میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قلبی لگاؤ سا ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی یہ غائب ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بطور خاص پوچھ گن کیا کرتے تھے۔ اور ادھر ایک عورت اس خوش شکل اور پاک طبیعت لڑکے کو دل دے بیٹھی اور ہزار جان سے اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے اپنی کنیزوں سے اس بات کا ذکر کیا کہ میرا دل فلاں لڑکے پر آ گیا، تو اب اس کی کیا سبیل بنے گی؟ اس کی بے قراری کو دیکھتے ہوئے ایک عورت نے اپنے ذمے لیا کہ میں کسی طرح اس کو تیرے پاس بھیجوں گی۔ پھر یہ حیلہ باز عورت راستے میں بیٹھ گئی۔ جب لڑکا راستے سے گزرنے لگا تو اس نے لڑکے کو کہا، اے بیٹا، میں بڑی عمر والی خاتون ہوں اور میری ایک بکری ہے، میں اس کا دودھ دوہ نہیں سکتی، تو میرے ساتھ چل کر اس کا دودھ نکال دے۔ اس زمانے کے میں لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد غم خوار ہوا کرتے تھے، لہٰذا یہ لڑکا بھی فوراً راضی ہو گیا۔ اندر گیا تو کہیں بکری نظر نہ آئی۔ عورت نے کہا کہ میں بکری لے آتی ہوں، تم یہاں بیٹھو۔ اب بکری کیا آتی، ذرا سی دیر میں وہ دوسری لڑکی آ گئی اور آتے ہی اس نے لڑکے کو مائل کرنا شروع کر دیا۔ لڑکے کو جب صورت حال کا علم ہوا تو اس نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا، اے لڑکی، اللہ سے ڈر۔ لیکن اس پر تو شہوت غالب تھی، اس لیے اس نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور صرف اپنی بات منوانے پر تلی ہوئی تھی۔ بالآخر جب کوئی راستہ پیدا ہوتا نظر نہ آیا تو لڑکی نے چیخ مارنی شروع کر دی۔ لوگ بھاگے دوڑے آئے کہ گھر کے اندر کیا ہو گیا ہے۔ اب اس لڑکے کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ الزام پر اتر آئی اور کہنے لگی، یہ مجھ پر زیادتی کرنا چاہتا تھا، میں کیسے مشکل سے اپنا دامن بچا سکی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، جی بھر کے مارا، بالآخر اسے رسیوں میں جکڑ کر دیا۔ جب صبح کو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی تو لڑکے کو نہ پا کر پوچھ گن کی۔ ابھی آپ دریافت ہی فرما رہے تھے کہ وہی لوگ لڑکے کو باندھ کر لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، اس نوجوان کے بارے میں میرے اچھے گمان کو جھوٹا نہ فرمانا۔ پھر اس کی طرف توجہ ہو کر پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ وہ بے قصور نوجوان کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، میرا واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت نے رات کی تاریکی میں مجھ سے اپنی مدد کے لیے آواز دی اور میں اس کی فریادی کو چلا گیا۔ لوگوں نے کہا، امیر المؤمنین یہ جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ جس وقت ہم پہنچے تو یہ لڑکا اس کے پاس موجود تھا اور عورت کی شہادت کے مطابق یہ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہم نے اس عورت کی فریاد رسی کرتے ہوئے اس کو مارا اور پھر باندھ کر آپ کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے فرمایا، بیٹا سچ بتاؤ تاکہ فیصلہ اسی روشنی میں کیا جائے۔ اب لڑکے نے اصل حقیقت پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا تم بڑھیا کو پہچان لو گے؟ کہا ہاں۔ پھر آپ نے اس گھر کی تمام عورتوں کو بلایا اور لڑکے کے سامنے سے گزاروایا۔ جب وہی بڑھیا سامنے آئی تو لڑکے نے پہچان لی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس پر کوڑا اٹھا لیا اور کہا سچ سچ بتا ورنہ خیر نہیں۔ بڑھیا نے کچھ پس و پیش کے بعد سارا کچھ صحیح سنا دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی شیبہ بنا دی، ہمارے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی شبیہ بنا دی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو برائے مہربانی اس کو دوسروں تک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔